ہے کہ بال آپ کے جسم کا جو ہے نا وہ وائٹل سائن ہے، آپ کے خواتین کی خوبصورتی جو ہے کافی حد تک اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو یہ بالوں کا پتلا ہونا جو ہے ایک طرح کی وارننگ ہے کہ آپ کا جسم ہائی ویورز اینڈ لسنرز، ڈیفیٹ ڈیزیزز کی اس سلسلے میں ڈاکٹر شیرین ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ تاکہ ہم بیماریوں کو شکست دے سکیں، ان میں مبتلا ہوں تو کنٹرول کر سکیں اور ان سے ممکنہ حد تک بچ کے اپنی زندگی میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کریں۔ تو آج میں بتاتی ہوں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو اور دوستوں کو کہ خواتین کے جو بال ہیں اس سے اکثر خواتین پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بال بہت پتلے ہو گئے، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھے اور انہیں وجوہات نہیں پتہ ہوتی۔ تو آج میں آپ کو الیسینڈرا زوناری جو کہ ایک اسٹیم سیل بایولوجسٹ ہیں اور بالوں کی صحت کی ماہر ہیں، ان کے ایک پوڈ کاسٹ میں جو انہوں نے معلومات دی ہیں وہ بتاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بالوں کے گرنے کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ سائنسی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بالوں کا پتلا ہونا صرف ایک سطحی مسئلہ نہیں بلکہ جسم کے اندرونی عدم توازن کا ایک اہم اشارہ ہے۔ ان کے مطابق بالوں کے پتلے ہونے کی بنیادی وجوہات صرف عمر یا جینز، اس سے آگے وہ یہ ہیں سب سے اہم: ہارمونل امبیلنسز، ہارمونل عدم توازن، یہ سب سے بڑا سبب ہے جس میں یہ عوامل شامل ہیں، جیسے کہ تھائرائیڈ کے مسائل، ہائپوتھائرائڈزم بالوں کے گرنے کا ایک بہت عام سبب ہے، ایسٹروجن اور پروجسٹرون میں جو زنانہ ہارمون ہے اس میں کمی، خاص طور پر مینوپاز جب حیض کا بند ہونا عمل کے بعد، یا پی سی اوز پولیسسٹک اووری سنڈروم، کورٹیسول کی زیادتی، جیسے دائمی تناؤ ہے، کرونک اسٹریس ہے، جسم میں وہ کورٹیسول ہارمون کو بڑھاتا ہے جو بالوں کے فولیکلز یعنی جو جن سوراخ سے بال نکل رہے ہیں ان کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی قلت کے اگر آپ اچھے اہم جو ہے خوراک میں آپ کی وجہ شامل نہیں ہیں غذائیت سے بھرپور، تو اس سے بھی، کیونکہ بالوں کے فولیکلز ہمارے جسم کے سب سے تیزی سے بڑھنے والے خلیات ہیں جنہیں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ غذائی اجزاء کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ چیزیں شامل ہیں: آئرن خواتین میں سب سے اہم کمی، خاص طور پر بھاری ایام کی وجہ سے، بھاری ہیوی مینسز کی وجہ سے، اور زنک بالوں کی مرمت اور گروتھ کے لیے ضروری ہے، وائٹامن ڈی اور فولیکل کی ایکٹیویشن کے لیے بہت اہم ہے، بائیوٹن اور دیگر بی وٹامنز توانائی کی پیدار اور کیراٹن سنتھسس کے لیے ضروری ہیں، پروٹین کی کمی بنیادی طور پر پروٹین کیراٹن سے بنتے ہیں، آنتوں کی صحت کا خراب ہونا بہت اہم ہے جو کہ ان مسائل کا باعث ہوتی ہے، جیسے کہ جو آپ کی آنتیں ہیں اگر ان میں سوزش ہے یا ان میں جو ہے آپ کے مائکروبائوم جو اچھے ہیلدی بیکٹیریا ہیں ان کی کمی ہے یا کوئی بھی اور اس کی بیماری ہے، تو زوناری اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس کے علاوہ غذائی اجزاء کا صحیح طور پر جذب نہ ہونا، چاہے آپ اچھا کھا بھی رہی ہوں لیکن اگر آپ کی آنتیں صحیح کام نہیں کر رہی تو وہ غذائیں بیکار ہیں۔ پھر آتی ہے سوزش، انفلمیشن، جو کہ خراب گٹ میں، خراب آنتوں میں یہ سوزش پیدا کرتی ہے جو بالوں کے فولیکلز کو سکیڑ دیتی ہے، جو خراب آنتوں کی سوزش ہے نا، اور انہیں ریسٹنگ فیز میں دھکیل دیتی ہے فولیکلز کو۔ پھر آ جاتا ہے دائمی سوزش، کرونک انفلمیشن، یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے غذائی الرجی، کسی کو گلوٹن یا ڈیری سے الرجی ہوتی ہے، دائمی انفیکشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ بتا چکی تناؤ ہے وہ ہے، اور سوزش بالوں کے گروتھ سائیکل کو مختصر کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی گردش کا کم ہونا، بالوں کے فولیکلز تک آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچانے کے لیے اچھی خون کی گردش ضروری ہے، تناؤ اور ورزش کی کمی اسے متاثر کرتی ہے۔ اب یہ کہ بالوں کے گرنے کو کیسے ریورس کریں، تو یہاں وہ سائنسی حل یہ بتاتی ہیں زوناری کہ جلد بازی میں عام سپلیمنٹس لینے کی بجائے بنیادی وجہ کو سمجھنا اور اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، میں آپ سب کو پھر سے یہ بتا دوں اور بار بار یاد دہانی کرا دوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ سب کی معلومات اور آگہی کے لیے ہیں، یہ آپ کے ڈاکٹر کی، آپ کی گائنیکولوجسٹ وغیرہ اس کی تجویز کردہ دواؤں کا اور بتائے گئے علاج کا نیم البدل ہرگز نہیں ہے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جلد بازی میں عام سپلیمنٹس لینے کے بجائے بنیادی وجہ کو سمجھنا اور اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب صحیح وجہ پتہ ہوگی تو اس کا علاج ہوگا نا۔ تو اس میں جو ہے تشخیص جو ہے ڈائگنوسس، سب سے پہلے آپ یہ کام کرنا ہے، وہ کیسے؟ پہلے بلڈ ٹیسٹ کروائیں جس میں آئرن، فیریٹن، زنک، وائٹامن ڈی، تھائرائیڈ ہارمونز کے جیسے TSH، T3، T4 اور وائٹامن B12 کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر PCOS ہیں یا کوئی اور ہارمونل مسئلے ہیں۔ پھر اپنی غذا کو درست کریں، کافی پروٹین لیں، ہر کھانے میں پروٹین شامل کریں جیسے انڈے، مچھلی، چکن، دالیں، پھلیاں، آئرن سے بھرپور غذائیں لیں، پتوں والی سبزیاں، پالک، لال گوشت، چنے، چقندر، سیب
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें, जैसे मछली, अखरोट, अलसी के बीज सोजिश को कम करने के लिए। फिर आ जाती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि जिस्म से जहरीले मादों को दूर करने वाली। वो हैं रंगीन सब्जियां और फल हैं, बेरीज हैं। तो हरी सब्जियां जितनी भी हैं वो सब हैं, वो फॉलिकल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं। फिर प्रोबायोटिक्स, यानी कि वो अज्जा जो हमारे आंतों में मौजूद जो सेहतमंद जरासीम हैं उनको बढ़ाता है। इसमें आ जाता है दही, लीची, और एक कीफर भी होता है, वो दही की तरह का ही मशरूब टाइप होता है और वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा फाइबर भी आप जो है अपने खानों में शामिल रखें। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करें, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। अपने तनाव का जो है वो आप सबसे पहले उस पर ध्यान दें। योगा, मुराकबा, गहरी सांसें लेने की मशक, ये कोर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फिर भरपूर नींद है, जो कि हर वजह में आपको आएगी। देखें, नींद की अहमियत जो है उसको समझ जाएं। रात में 8 से 7 घंटे की गहरी नींद हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। रोजाना वर्जिश करें, खून की गर्दिश बेहतर बनाती है और तनाव कम करती है। पता नहीं कि हमारी ख़वातीन में वर्जिश का कोई दो ही नहीं है, ज़्यादातर में अक्सरियत में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगी। यानी हर उसके जो है ना, आप देखें कि कमी में किसी भी, यानी आपके जो है खूबसूरती हो या सेहत हो, दिमागी या जिस्मानी, उसमें वर्जिश, नींद, ये बुनियादी बातें, अच्छी नरिशिश ग़िज़ा सब आएंगी। अब इसके बाद आ जाता है कि आप मकामी जो इलाज है, जैसे कि खुद उस एरिया पे, तो वो है, एक होता है रोज़मेरी ऑयल। तो मुताला से साबित हुआ है कि ये बालों के गिरने की आम दवा मिनॉक्सिडिल जितना ही मौसर है। जैसे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह ये दवा लिख के देते हैं, तो रोज़मेरी ऑयल उतना ही मौसर है। नारियल के तेल में मिलाकर सर की जिल्द पर लगाएं। हल्की उंगलियों से सर का मसाज करें खून की गर्दिश बेहतर बनाने के लिए। फिर सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन ये आप डॉक्टर के मशवरे से और अपने ब्लड टेस्ट के बाद लेंगी। ब्लड टेस्ट में कमी साबित होने पर ही सप्लीमेंट्स लें, जैसे विटामिन डी, आयरन, फेरिटिन, जिंक, कोलेजन पेप्टाइड्स या बायोटिन। और बस अहम पैगाम यही है कि बाल आपके जिस्म का जो है ना वो वाइटल साइन है। आपके ख़वातीन की खूबसूरती जो है काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करती है। तो ये बालों का पतला होना जो है एक तरह की वार्निंग है कि आपका जिस्म किसी अंदरूनी दबाव, ग़िज़ाई कमी या हार्मोनल मसले का शिकार है। जल्दबाजी में महंगे शैम्पू जो हैं वो मत लें, वो फ़ायदेमंद नहीं साबित होते, उल्टा उनमें केमिकल्स शामिल होते हैं। सप्लीमेंट्स पर पैसा ज़ाया करने के बजाय अपने जिस्म की सुने, अपनी बॉडी को समझें, बुनियादी वजह को समझें, अपनी ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी को दुरुस्त करें और ज़रूरी टेस्ट करवाएं। यही सेहतमंद, घने और चमकदार बालों को वापस लाने का वाहिद और हमेशा रहने वाला ज़रिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं मज़ीद मालूमात के साथ अगली वीडियो में।